الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تعالی نے
کائنات میں اس دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ان تمام انبیاء کو معجزات عطا فرما کر بھیجا، جنہیں نشانیاں بھی کہا جاتا ہے، تاکہ معجزات کو دیکھ کر لوگ انہیں اللہ کا نبی تسلیم کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے اللہ نے معجزات عطا نہ فرمائے۔ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو 3 قسم کے لوگ اس نبی کے سامنے آتے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے نبی کا جو سراپا ہوتا ہے، نبی کا جو چہرہ ہوتا ہے، وہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو وہ صرف نبی کے سراپے کو دیکھ کر نبی کی دعوت کو، نبی کے اعلان نبوت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقون الاولون، جو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، بس ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک آدھ معجزہ دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو معجزات جنہوں نے دیکھے، ایک آدھ معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ ہٹ درم ہوتے ہیں۔ اور وہ نبی کی ذات کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معجزات تھے، کیونکہ ان معجزات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ معجزہ اصل میں کہتے ہیں کہ مد مقابل کو ہرا دینا، یہ لغوی اعتبار سے معجزہ ہے، مد مقابل کو ہرا دینا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے معجزہ کہتے ہیں کہ
ایسا خرق عادت کام کہ جس کے مقابل کوئی ایک آدمی یا پوری جماعت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کئی طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائیں، یعنی ایسی باتیں بتائیں جو بعد میں سچ ثابت ہیں۔ آج کے ہمارے اس دور کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبر دیتے تھے، وہ سچ ثابت ہوتی تھی۔ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری قسم معجزات کی تھی حسی معجزات، یعنی تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو جانا، کسی کی بیماری کا ٹھیک ہو جانا، یہ حسی معجزات۔ دوسری قسم معجزات کی تھی معنوی معجزات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول ہو جانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کے باوجود اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کرنا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، یہ معنوی معجزات تھے۔ اور چوتھی قسم کا معجزات قرآن کریم، کہ آج تک قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت، کوئی ایک آدمی نہیں، پوری دنیا کا کفر مل کر ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی بنا کر لے آئے۔ یہ چیلنج قرآن نے اس وقت بھی کیا تھا اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آئے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا، کبھی کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، کبھی کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومے پھرے نہیں۔ 40 سالہ زندگی مشرکین مکہ کے سامنے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچانک 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلام کا جاری ہونا کہ جس کا مقابلہ اس وقت کے بڑے بڑے عرب شعراء بھی نہ کر سکیں، یہ معجزہ تھا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ہی ان کا مذاق اڑایا کہ یہ تم کیا کلام لے کر آئے ہو، اگر ہم نے اس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اور پانچواں معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، زمین سے آسمان کے اوپر تشریف لے جانا، یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں
وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ معجزات کی 5 قسمیں ہیں، اور معجزات کا حکم یہ ہے کہ معجزات کو من و عن ماننا ہے، معجزات سارے کے سارے برحق ہیں، معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے، معجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دین حق کا غلبہ فرماتے ہیں اور کفار کو نیست و نابود کرتے ہیں، کفر کو ختم فرما دیتے ہیں، اور معجزات ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دین کی تبلیغ میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے، تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا تھا۔ اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں، آپ کا مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی آئے تو اس کو آپ جواب دے سکیں۔ اس حوالے سے پہلا معجزہ جنگ خیبر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں ایسے آدمی کو بلاؤں گا جو مجھ سے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اب ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہم کو بلائیں، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کے بارے میں ایک صحابی نے بتایا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ جب حضرت علی آئے تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی، خراب تھی آنکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نزدیک آؤ۔ حضرت علی آپ کے نزدیک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اب جب حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو فرمایا یا رسول اللہ بیماری کا تو نام و نشان ہی نہیں رہا، ساری بیماری ختم ہو گئی، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے خیبر کو فتح فرمایا۔ اس سلسلے کا دوسرا معجزہ مدینے کا ایک یہودی تھا ابو رافع، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ اشعار کہتا تھا، مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی نازیبہ اشعار کہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا ایک گروپ بنا کر اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور ان صحابہ کا امیر مقرر کیا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ ابو رافع کے قلعے پر پہنچے، یہ قلعے میں رہتا تھا تو یہ سارے چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ میں ذرا جاتا ہوں، میں قلعے کے اندر گھسنے کی کوئی ترتیب بناتا ہوں۔ شام کا وقت تھا، شام کے وقت عام طور پر قلعے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ باہر گھوم رہے ہوں ان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی قلعے کے اندر آ جاؤ۔ تو مغرب کے بعد جب اندھیرا کچھ پھیل گیا، قلعے کے دروازہ بند کرنے کا وقت آیا، تو حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اس طرح اپنے اوپر کپڑا ڈال کر بیٹھ گیا جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ تو قلعے کا جو دربان تھا اس نے کہا او بھائی اندر آنا ہے تو آ جاؤ، میں ورنہ دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اسی طرح اندر گھس گیا۔ قلعے کے اندر گھس کر کہتے ہیں میں چھپ کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ یہ چابیاں کہاں لٹکاتا ہے۔
اس نے تالا لگا کر چابیاں لٹکا دی. کہتے ہیں کہ وہ جب چلا گیا تو میں نے وہ چابی وہاں سے اتار کے اپنے پاس سنبھال لی, اور پھر چپکے سے دروازہ کھولا, اپنے ساتھیوں کے پاس گئے, ان سے کہا کہ میں نے چابی لے لی ہے اور میں جاتا ہوں ابو رافع کا, دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے, کیا کر رہا ہے, کس وقت سوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ میرے ہاتھوں سے اس کو قتل کروائے. فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ گھس گیا اور اندر جا کر ان کی رات دیر تک شعر و شاعری کی اور قصہ خوانی کی محفلیں لگتی تھیں. تو یہ رات دیر تک قصہ خوانی ہوتی رہی, محفلیں ہوتی رہی. بالآخر محفل جب ختم ہوئی تو ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ جب کچھ دیر گزر گئی, سب کو گئے ہوئے, تو میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھا اور مختلف کمروں سے ہوتا ہوا, جس کمرے سے بھی میں گزرتا تھا اس کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیتا تھا, پھر اگلے کمرے میں جا کر اس کا بھی اندر سے دروازہ بند کر لیتا تھا, تاکہ جب میں ابو رافع کو قتل کرنے لگوں, کوئی شور شرابہ ہو تو مجھ تک کوئی بڑی جلدی نہ پہنچ سکے. فرماتے ہیں کہ اندھیرا تھا, میں ابو رافع کے کمرے تک پہنچ گیا اور ابو رافع کو یوں آواز دی جیسے کوئی اس کا ہمدرد ہے. ابو رافع, اس نے اندھیرا تھا چونکہ پتہ نہیں تھا کہاں سویا ہوا ہے, اس نے جیسے ہی کہا کہ ہاں بھائی کون, انہوں نے وہیں چھلانگ لگائی اندازے سے اور اس کو جا کے اپنا خنجر مارا. اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے اوپر حملہ ہو گیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا اور چھپ کر بیٹھ گیا. وہ شور مچا رہا ہے مستقل. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اٹھا, میں نے کہا ابو رافع کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو, مجھ پر حملہ ہوا ہے, کسی نے مجھ پر وار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اتنی بات اس نے کی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں ہے, اور میں نے پھر اس پہ چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر میں نے تلوار رکھ کر اس زور سے نیچے تک دبائی کہ اس کی پیٹھ تک چلی گئی. جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مر چکا ہے تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے باہر نکلا اور نیچے قلعے کے نیچے جب میں جانے لگا تو زینے اترتے اترتے اندھیرے میں مجھے اندازہ نہیں ہوا, میں سمجھا زینے ختم ہو گئے, حالانکہ زینے باقی تھے. میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی, چھلانگ لگا کے گرا تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں. فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا, میرے پاس جو چادر تھی اس چادر کو میں نے پنڈلی پہ باندھ لیا اور وہاں بیٹھ گیا کہ میں یہ سن کر جاؤں گا کہ ابو رافع زندہ ہے یا قتل ہو گیا. ساری رات وہاں بیٹھے رہے. صبح جب پھوپ پھٹی تو کسی نے قلعے کے مینار پر چڑھ کر آواز لگائی کہ اے لوگوں, ابو رافع قتل ہو چکا ہے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چابی تو ان کے پاس تھی, دروازہ کھولا قلعے کا اور باہر نکل گئے, اور اپنے ساتھی جو باہر بیٹھے تھے ان کو جا کر کہا کہ چلو اب نکلو یہاں سے, ابو رافع اللہ کے حکم سے قتل ہو چکا ہے, اللہ نے ابو رافع قتل کروا دیا ہے. لیکن ساتھ میں میری پنڈلی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب جب مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پنڈلی سامنے کرو. حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی پنڈلی سامنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پنڈلی پر یوں ہاتھ پھیرا اور فرمایا عبداللہ بتاؤ. عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے, فرمایا رسول اللہ میری پنڈلی تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, صرف ہاتھ پھیرنے سے پنڈلی کی ہڈی جڑ گئی. ہماری ہڈی ٹوٹ جائے تو آپریشن کرواتے ہیں جا کے, یہ کسی جراح کے پاس جا کے بندواتے ہیں, 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں ہڈی جوڑنے میں. یہ معجزہ ہے کہ یوں ہاتھ پھیرا اور ہڈی جڑ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. آپ کے ساتھ ہی ایک کھجور کا تنا تھا جو بطور پلر جس نے چھت کو سنبھالا ہوا تھا.
کیونکہ کھجور کی چھال کی چھت تھی، تو مختلف جگہوں پہ کھجور کے تنوں کو پلر بنا کر چھت کو سہارا دیا ہوتا ہے، جیسے ہم کنکریٹ کے پلر بناتے ہیں چھت کو سہارا دینے کے لیے۔ تو ایک پلر بالکل اس جگہ پہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دو۔ تو اس تنے کو وہاں سے دور کر دیا گیا اور اس جگہ پر ممبر بنا دیا گیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ممبر پہ، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی رونے کی آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونے کی آواز سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کیا، ممبر سے اٹھے، اس تنے کے پاس گئے، اس کو جا کے گلے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی، تو رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تنا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ یہ میرے نزدیک اللہ کی تعریف سنا کرتا تھا، اب جب یہ مجھ سے تھوڑا دور ہو گیا ہے تو اس سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس جدائی کی وجہ سے رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا، اس نے کہا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتاؤ تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل یہ تو بچوں کا کھیل ہے، یہ تو بچے بتاتے ہیں مٹھی میں کیا ہے، کمال تو تب ہونا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ میری نبوت کی گواہی دے دے۔ اس نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، اس کی مٹھی میں موجود کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ساری چیزیں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تعریف کس انداز میں کر رہی ہیں، اللہ نے ان کو کیسے گویائی دی ہوئی ہے، وہ کس طرح اللہ کی تعریف کر رہی ہیں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ یہ انسان ناشکر ہے، اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ بڑا جھگڑالو ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو ادا کرے، نماز فرض کی ہے نماز پڑھے، روزہ فرض کیا ہے روزہ رکھے، حج اگر فرض ہو گیا ہے تو اس کو کرے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے صاحب نصاب پر تو وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، پابندی سے ٹھیک ٹھیک طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ شکر ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ ناشکری اور نافرمانی کیا ہے کہ اللہ کا کھا کر اس کی نافرمانی کی جائے، گناہ کیے جائیں یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کھا کر نماز نہ پڑھیں یہ نافرمانی ہے، روزہ نہ رکھیں یہ نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ساتھ تھے،
ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے، وہاں پانی نہیں تھا، صحابہ کرام کو پیاس محسوس ہوئی، فجر کی نماز کر رات آرام کیا، وہاں صبح جب اٹھے تو تیمم کر کے لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ایک صحابی ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کر لیتے، یہ مٹی تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ وہاں سے قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، گرمی کی وجہ سے صحابہ کرام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ اب صحابہ کرام نکلے پانی تلاش کرنے کے لیے، تو ایک عورت ایک اونٹ پر 2 مشکیزیں لادے پانی لے کر آ رہی تھی، درمیان میں وہ بیٹھی تھی، دونوں طرف مشکیزیں لدے ہوئے تھے۔ تو ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ پانی آپ کہاں سے لے کر آئی ہو، کتنی دور ہے پانی یہاں سے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کل سے جو ہے یہ پانی لے کر چلی ہوں، اب یہاں پہنچی ہوں، یہ اتنا دور ہے پانی کہ کل پہنچو گے اگر جاؤ گے پانی کی طرف۔ تو صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی یہاں ہیں، ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ذرا آپ ان کے پاس چلو۔ تو اس عورت نے کہا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں وہی؟ بولا ہاں وہی، وہ ہمارے رسول ہیں، صحابی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ عورت وہاں چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی کا ایک مشکیزہ لے آؤ، پانی کا ایک مشکیزہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے پر یوں ہاتھ رکھ دیا، بس فرمایا لے آؤ برتن، اپنے برتن بھرنا شروع کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے برتن پانی سے بھر لیے، اسے ایک مشکیزے سے سارے برتن پانی سے بھر لیے، پھر ہم نے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا، سب نے پانی پی لیا، سیر ہو گئے، اپنے برتن بھی بھر لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشکیزہ اس عورت کو واپس کر دو۔ اور اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارا پانی استعمال نہیں کیا ہے، تمہارا پانی پورا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے مشکیزے میں جتنا پانی تھا پانی اس سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ عورت بڑی حیران کھڑی ہوئی، اس نے مشکیزیں دوبارہ لادے، اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ قبیلے والوں نے، گھر والوں نے اس سے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی تو نے؟ وہ کہنے لگی میں نے آج ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، میں نے آج ایسا جادوگر دیکھا ہے کہ وہ میرے مشکیزے میں سے انہوں نے پانی بھرا، پورے لشکر نے پانی پیا، سارے لوگوں نے، ان کے جانوروں نے پانی پیا، انہوں نے اپنے برتن بھر لیے، پانی ختم نہیں ہوا میرے مشکیزے سے۔ آسمان اور زمین کے درمیان اس سے بڑا جادو میں نے نہیں دیکھا، یا تو وہ جادوگر ہے یا واقعتاً اللہ کا رسول ہے، لوگ خامخواہ اس کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر بعد میں صحابہ کرام وہاں سے آگے بڑھے، اس جگہ پہ جس گھر میں وہ خاتون رہتی تھی اس گھر کو صحابہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے قبیلے کو بھی کچھ نہیں کہا۔ ارد گرد صحابہ کرام لڑائیاں کرتے رہتے تھے، اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس عورت کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ان کو پانی دیا تھا، حالانکہ میرا پانی تو کچھ کم بھی نہیں ہوا تھا، مجھے کچھ نہیں کہتے، میرے قبیلے کو کچھ نہیں کہتے، چاروں طرف ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اس عورت نے اپنے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اگر چاہیں تو جس طرح باقیوں فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں تمہیں بھی یہ مار سکتے ہیں، تمہارا قبیلہ بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ تم جا کر اسلامی قبول کر لو سارے کے سارے۔ تو اس عورت کے کہنے پر پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اس ایک معجزے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ معجزات کا بیان جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔